الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، اسلام، احسان اور علامت قیامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دین کی باتیں پوچھو، لیکن لوگوں کے اندر ادب و تعظیم کی وجہ سے ایک درجہ ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ عام طور پر پوچھتے نہیں تھے، اور ہر ایک کے اندر یہ خواہش ہوتی کہ باہر سے کوئی پوچھنے والا آئے اور پوچھے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مستفید ہو۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، نماز قائم کرنا، مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک بتایا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے خدا کی مشیت اور اس کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بات پوچھی کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اس سے ناواقف ہو اسی طرح میں بھی اس کے آنے کے مقررہ وقت سے ناواقف ہوں، البتہ میں تمہیں اس کے آنے کی علامتیں بتا سکتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے مالک کی ماں بن گئی ہے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، اور یہ اس کی علامت ہے۔ اور جب تم دیکھو ننگے پیر چلنے والوں کو، ننگے جسم رکھنے والوں کو جو بہرے اور گونگے ہیں، ان کے ہاتھ میں زمین کے اقتدار آ گیا ہے تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اور جب تم مویشیوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ بلند و بالا عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے۔ تشریح: ایمان کے لغوی معنی ہیں یقین اور اعتماد کے، اور اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کے ہیں، اور احسان کے معنی ہیں کسی کام کو عمدگی اور سلیقے سے کرنے کے ہیں۔ تیسرے سوال کا منشیہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا بہتر اور متقی بندہ کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ حسن عمل اور حسن نیت کی دولت نہیں مل سکتی مگر اس صورت میں کہ آدمی پر ہر وقت یہ تصور چھایا رہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے موجود ہے، یا پھر یہ سمجھے کہ خدا تو بہرحال اسے دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر جانے یا خدا کو اپنے پاس موجود ہونے کا یقین حاصل ہو، اس کے بغیر کسی نیک کام میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ عورت کے مالک کی والدہ ہونے کا مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان بن جائے گی، خادمہ اپنے مخدوم پر بڑائی جتانے لگے، بیٹے اپنے باپ کے سر چڑھ جائیں، اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت و احترام سے عاری ہو جائے۔ یہ ایک علامت ہوئی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تہذیب و شائستگی سے محروم اور عقل و فکر سے عاری لوگوں کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آ جائے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ پست ذہنیت کے غریب لوگوں کے یہاں دولت کی کثرت ہو جائے، اور دولت کی یہ کثرت اونچی اور شاندار عمارتوں کے بنانے اور دوسرے سے اس میں فوقیت لے جانے میں صرف ہو۔ جب یہ علامتیں پائی جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ رہا وقت کا تعین تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
یہ حدیث پڑھتے ہوئے راہ عمل میں ایمانیت کا باب دیکھ لیا جائے تو مزید فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ جو اسلام میں جو بولا گیا ہے کہ کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا، ظاہری طور پہ تو ہم لوگ مسلمان ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پر اکثر لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سے کام ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ دیکھ کر کے وہ آیا ہے تو یہ سب کر لیتے ہیں، جیسے عام طور پہ لوگ نماز میں کرتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر کے وہ اتنا بڑا محلہ آئے ہیں تو یہ آئے ہیں اور تھوڑی نماز لمبی کر دیں، اس طرح سے پڑھ لیں، تھوڑا سکون کے ساتھ پڑھ لیں، باقی اکیلے میں رہتے ہیں پھر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ شرک ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے لوگوں کے لیے نماز پڑھ دی، ان کے لیے نماز پڑھ دی، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کر دیا۔ اور دوسرا نماز قائم کرنا، یہ ایک تو ستون ہے اسلام کا، یہ ضروری ہے، یہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جواب اسی چیز کا ہوگا۔ اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا مطلب زکوٰۃ دینا ہے، یہ زکوٰۃ دینا چاہیے، جس سے کہ جو ہمارا مال رہتا ہے اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے بھی، جیسے رمضان کے روزے رکھنے سے ہمیں بھوکوں پیاسے، جو بھوکے لوگ رہتے ہیں ان کے بھوک پیاس کس طرح برداشت کرتے ان کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایمان کی بات ہے، ایمان میں اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، بات یہ ہے۔ ملائکہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں ان کو ماننا، اس کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی قرآن اس کو ماننا، اور باقی جو آسمانی کتاب ہے اس پہ بھی ایمان لانا، اس کے رسولوں کو ماننا، باقی جتنے رسول آئے ہیں شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو ماننا۔ پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان لانا کہ مر کے بعد ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ ہے ایمان لانے کا جو ہے پورا یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد احسان کا جو فرمایا کہ اس طرح احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، گویا یہ سمجھو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دیکھ رہا ہوگا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بلکہ دیکھ ہی رہا ہے ہم کو، یہ تو ہے یقین، پر اگر ذہن میں یہ رہتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دیکھ رہا ہوگا، یہ ضرور ایک دم مضبوط آ جاتا ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد جو قیامت کب آئے گی، قیامت میں جیسے کہ عورت کا اپنے مالک کا نافرمان بن جانا، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو باقی جو لوگوں کے جو ہے بہرے گونگے وغیرہ، ان کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آ جائے گا، اور جو مویشیوں کے چرواہے ہیں ان کے پاس عالیشان عمارتیں اور بلند بالا عمارتیں ہو جائیں گی، اس میں دولت کے آگے اپنے مطلب کہ مقابلہ کرنے لگیں گے ایک دوسرے، تمہارے پاس اتنا ہے، دیکھو میرے پاس اتنا ہے، میں یہ تم یہ کر سکتے ہو، میں اتنا یہ بھی بنوا سکتا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو اسلام کی جو بنیاد ہے ان کو سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی ایمان بھی ہمارا پختہ فرمائے، اور آخری وقت میں مرنے کے وقت کلمہ شہادت اور اسلام پہ خاتمہ ہمارا